رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات المؤمن وکل به ملکان او کما قال علیہ السلام، جب بندہ مومن مر جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں مولا سبحانہ و تعالیٰ، تو نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ ہم تیرے بندے کے اعمال کو لکھتے رہیں، اب یہ بندہ مومن فوت ہو گیا ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں مولا سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو پہلے فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں مولا سبحانہ و تعالیٰ پھر تو ہمیں آسمانوں میں بلا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان میں کوئی چپا ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ میری حمد اور میری تقدیس بیان نہ کرتا ہو۔ تو وہ عرض کرتے ہیں مولا سبحانہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو بندہ مومن جسے ابھی ابھی موت آئی ہے، تم اس کی قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاؤ اور اب قیامت تک تم اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے رہو۔ یہ وہ بندہ مومن ہے جس نے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارا ہوتا ہے۔ اس نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کی رعایت کی ہوتی ہے۔ حقوق اللہ بھی یعنی اللہ کے جو حق ہیں وہ بھی ادا کیے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے جو حق ہیں وہ بھی اس نے ادا کیے ہوتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر فرشتے اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ہماری انسانوں کی اور آج کل کا جو ماحول ہے، ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے 50 60 70 ایئرز، یہ شاید ہمیشہ رہنے والی ہے، اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَقْسَمْتُمْ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ، کہ انسان کی نیچر، اس کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے کہ یہ جب اپنے گھر کو دیکھتا ہے، اپنی جوانی کو دیکھتا ہے، اپنی صحت کو دیکھتا ہے، اپنی دولت کو دیکھتا ہے، تو ان ہز مائنڈ، اپنے خیال میں وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ أَقْسَمْتُمْ، اور قرآن مجید میں وہ جو دو بھائیوں کا تذکرہ ہے سورۃ الکہف کے اندر، ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مال دے دیا، زمینیں، باغات، اب جب وہ اپنے باغوں کے اندر جاتا، ہمیں شوق ہوتا ہے نا، قلعے مربع، اتنی زمین، اتنے مرلے، پتہ نہیں کیا کیا، اتنا بڑا گھر بنائے، اتنی کوٹھیاں، اتنی جائیداد، اتنا بینک، اتنی دولت آ جاتی کہ ہم کسی ماڑے بندے کو قریب بھی بٹھانا پسند نہیں کرتے، کپڑے جھاڑتے ہیں، منہ بگاڑتے ہیں، اس کی طرف دیکھنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ دو بھائی تھے،
ایک بھائی کے پاس کچھ نہیں تھا، دوسرا بھائی امیر تھا، سارا کچھ تھا اس کے پاس۔ اب وہ جب اپنی زمینوں پہ نکلتا، زمینیں دیکھتا، اکڑ جاتا ہے، اور پھر کیا کہتا؟ ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ جائیدادیں، یہ مال و دولت، یہ شان و شوکت، یہ جاہ و جلال، یہ تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے، انسان کی نیچر ہے، اور آج کل دجالی دور ہے، ہر شخص اسی منصوبے میں ہے کہ وہ، اور اسی طرز پر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسی نظریے کو لے کر میں نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں، نہ کوئی مجھے بھیجنے والا تھا، نہ کوئی اب کوئی مجھے ریسیو کرنے والا ہے، نہ میں کسی کے ہاں سے آیا تھا، نہ میں کسی کے پاس جانا ہے، میں تو یہی رہوں گا۔ اب وہ اپنی زندگی کو اسی مائنڈ سیٹ کے مطابق گزار رہا ہے انسان آج کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، بس 1-2 منٹ میں بات وائنڈ اپ کر رہا ہوں، کہ یہ جو کبھی کبھی ڈیلیوری آتی ہے نا آپ کے پاس، ایمیزون اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ کوئی پروڈکٹ آرڈر کرتے ہیں، ڈیلیوری آ جاتی ہے، اس کے اوپر ایک پیکنگ ہوتی ہے، تو آپ نے جو پروڈکٹ آرڈر کیا تھا اصل میں وہ چیز ہے مقصود جو اس پیکنگ کے اندر ہے، وہ پیکنگ جو ہے اس کے اوپر جو ایک کورنگ ہے وہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود اس کے اندر وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اس لیے جب وہ پروڈکٹ once you receive it you destroy the packing، جب آپ کو وہ پروڈکٹ مل جاتی ہے، وہ ڈلیوری آ جاتی ہے، تو آپ وہ ساری پیکنگ اسے چیر پھاڑ کے، جتنی بھی خوبصورت ہو، جتنی بھی مضبوط پیکنگ ہو، اسے چیر پھاڑ کے ڈسٹروائے کر دیتے، ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا وہ مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر جو چیز تھی وہ آپ کا مقصود ہے۔ اسی طرح یہ جو انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ڈیلیور فرمایا، اور جو اصل مقصود ہے وہ ہمارے اندر روح ہے، وہ ہمارے اندر روح ہے، مگر اس روح کی پیکنگ اللہ تعالیٰ نے اس بدن کے ساتھ فرما دی۔ اس روح کی پیکنگ، وہ جو اصل پروڈکٹ ہمارا روح تھا، اس کے اندر پیکنگ اور ایک کورنگ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی اور اس گوشت کی اور اس ہڈیوں کا ڈھانچہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تاکہ اس اصل چیز کی حفاظت ہوتی رہے، اس اصل چیز کی حفاظت ہوتی رہے۔ اب سب سے بڑا بے وقوف وہ شخص ہے جو اصل پروڈکٹ کو، جو اس پہ آرڈر کیا تھا، جو اصل مقصود ہے، اصل پروڈکٹ جو ہے، اس کو فراموش کر دے، اور وہ جو کورنگ ہے انہوں سینے نہ لائے، چنے چٹے ہیں، اسے کہیں گے یہ تو بڑا بیوقوف ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اصل چیز اس پروڈکٹ کے، اس پیکنگ کے اندر ہے، وہ جو اس کی روح ہے وہ اصل ہے۔ ہماری جو مصیبت ہے وہ یہ کہ ہم نے سارا زور اس بدن کی، یہ جو پیکنگ تھی، یہ جو کورنگ تھی، اس کو سجانے میں، بنانے میں لگا دیا، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ڈیلیوری آتی ہے اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگی ہوتی ہے، ایک ایڈریس لکھا ہوتا ہے، جس نے بھیجا ہے وہ کون ہے اور جس کے پاس جانی ہے وہ کون ہے۔ ہمارے اوپر بھی ایک مہر لگی ہوئی ہے، لقد خلقنا الانسان، اے انسان ہم نے تجھے بھیجا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک وعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنا بدن ہے، یہ جتنی پیکنگ ہے، یہ کس نے لگائی؟ یہ اللہ نے لگائی ہے۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ناک، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ ٹانگیں، یہ سینہ، یہ جو کچھ ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے پیکنگ فرما دی ہے،
اور سب سے اوپر مہر لگا دی لقد خلقنا الانسان، کوئی اسے بری نظر سے نہ دیکھے، یہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ایک سٹیپ اور بھی لگی ہے کہ اس نے جانا کدھر ہے، اور جانا کدھر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے اوپر ایک سٹیپ لگی ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بھولنا نہیں یہ جو سفر ہے یہ ٹیمپریری ہے، یہ 50 سال وہ بھی جو نصیب ہو جائیں، یہ بعض تو پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور بعض پیدا ہو بھی جاتے ہیں، سانس لیا 2 سانس لیا پھر چلے گئے، 5 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 15-20 سال کے بچے، 100 سال بھی جیے، نوح علیہ السلام 1400 سال بھی رہے، مگر پھر بھی چونکہ سٹیپ لگی ہوئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، 1400 سال 1500 سال گزار کے بھی پھر جانا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہے، پھر بھی رجوع اس کی طرف لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ اس لیے یہ جو ہمارا معاشرے کے اندر یہ جو انتشار ہے اور یہ جو اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہو چکے ہیں اور ہر طرف افراتفری ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اصل پروڈکٹ کو بڑھا دیا ہے۔ وہ جو روح تھی اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب بدن کے لیے، کما رہے ہیں تو کھانے کے لیے، سو رہے ہیں تو باڈی کو آرام دینے کے لیے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں تو باڈی کو بنانے کے لیے، کوئی جناب وہ مشینوں پہ دوڑ رہا ہے، کوئی وہ بڑے بڑے لوہے اٹھا کے اپنی باڈی کو بنا رہا ہے، لیکن یہ کس لیے کیا ہے؟ اور روح جو اصل پروڈکٹ ہے اس کی طرف توجہ نہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے، اتوں چٹے اندروں کالے، اتوں چٹے اندروں کالے، یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہماری آج کل کا جو ہے ماحول چل رہا ہے۔ تو یہ جو اندر ہے نا، یہ جو ہماری روح ہے اس کی طرف توجہ فرمائیں، اور جنہوں نے اپنی روح کو پاک اور صاف کر لیا ہوتا ہے، اور پھر دیکھو نا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، یہ روح جو ہے امر ربی ہے۔ اور پھر دیکھو پیٹ کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن قبر میں گئے تو حدیث شریف ہے سب سے پہلے انسان کی جو چیز پھٹتی ہے، گلتی سڑتی ہے، وہ یہ پیٹ ہے۔ سب سے پہلے جہاں کیڑے پیدا ہوں گے اور انسان کو کھانا شروع کریں گے وہ اس پیٹ کے اندر پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ اور وہ ہر دم کے ساتھ کہیں گے کہ تم نے زندگی پیٹ کے لیے پالی تھی، پیٹ کے لیے گزاری تھی، تو اب دیکھ تیرے پیٹ کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور یہ ناک جس کو اونچا اور کھڑا رکھنے کے لیے ساری توجہ لگا دی، اور معاشرے میں اس ناک کو اونچا رکھتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو بندے کی چیز ٹیڑھی ہوتی ہے وہ پتہ ہے نا آپ کو، جب موت آتی ہے پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی ایسا موقع بنے تو فائدہ اٹھایا کرے، مرنے والے کے قریب بیٹھے گئے، آخری جو 10-15 منٹ ہوتے ہیں نا اس کے پاس بیٹھے تو آپ اس کے چہرے کے حالات دیکھیں، تاثرات دیکھیں، اور چینجز جو ایکسپریشن جو وہ دے رہا ہوتا ہے اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے اس کی ناک جو ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، وہ جو ناک اونچا رکھ رہا تھا فرشتے پہلے یا تو اس کی ناک کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑے لیسن ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنی آخرت کی بھی اور یہ جو اندر روح بیٹھی ہوئی ہے جو اصل انسان ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنے کو بھی نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔